وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام کے تئیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں آپ نہ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کچھ کم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کر دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا اسلام میں اب وہی چیز اور وہی عبادات معتبر سمجھے جائیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے فرامین سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے فرامین سے اگر کوئی عمل ثابت نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں مانا جائے گا، اور نہ ہی وہ عبادت اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی اس دین اسلام میں کوئی نیا کام کیا، جس کام کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو نہیں بتایا ہے، تو وہ رد ہو جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اس کام کے اوپر ہمارا فرمان موجود نہیں ہے، ہمارا حکم موجود نہیں ہے، تو وہ عمل، وہ کام چاہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بہترین کیوں نہ لگے لوگوں کو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور سے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ کامل و مکمل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا تہمت لگایا ہے، یعنی ایک بہتان ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا، اس شریعت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی کے اعتبار سے، من کے اعتبار سے جو چاہا بیان کیا اور جو چاہا چھپا لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر یقین نہ ہو قرآن پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول
جو کچھ رب کے جانب سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، اس میں کوتاہی کریں گے تو آپ کو رسالت کا پہنچا دیا جانے والا نہیں سمجھا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اس امت تک نہ پہنچا دیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے، ایک روشن راستے کے اوپر میں نے لا کر کے تم کو چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، راتیں بھی اس کی دن کے مانند روشن ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس راستے کو وہی چھوڑے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر لا کر کے چھوڑا ہے، جس کو ہم صراط مستقیم سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے لیے ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو اسی راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لا کر کے چھوڑا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من حدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا فقد کذب. کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات چھپا لی ہے تو اس نے سب سے بڑی جھوٹ بولی ہے. تو وہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بات وہ کہتا ہے. اور پھر وہی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے ان کے اس قول کو اپنی کتاب الابانہ کے اندر ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها. کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، فلا تتعبدوا بها، تو تم بھی بطور عبادت کے وہ عمل مت کرو، وہ عمل بھی تم بھی مت کرو بطور عبادت کے. کیوں منع کیا انہوں نے؟ اس لیے منع کیا. اور ساتھ میں کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا. اس لیے کہ ہمارے جو پہلے لوگ تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے دین میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، ان جیسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادت میں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں جو بھی دینی اعتبار سے جس میں جو کچھ کرنے کی گنجائش تھی وہ سارے کے سارے اعمال انہوں نے انجام دے دیے. لہذا بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ یہ بھی دین کا کام ہو سکتا ہے. اور یہ صحابہ سے رہ گیا، یہ صحابہ اس میں پیچھے رہ گئے، ایسا کہنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں یا معشر القراء خذوا طریقہ من کان قبلکم، کہ اے قرآن پڑھنے والوں کی جماعت، اے قرآن سے تعلق رکھنے والے، خذوا طریقہ من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے راستے کی پیروی کرو. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے راستوں کی اتباع کرو. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے. لیکن جیسے جیسے عہد رسالت سے دوریاں بڑھتی گئیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب دشمنان اسلام نے بہت ساری باتیں منسوب کی. اور اسلامی جو مہینے ہیں، کوئی مہینہ ایسا نہ بچا، کوئی عبادت ایسی نہ بچی کہ جس عبادت کے تعلق سے
اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کر کے کوئی نہ کوئی بات نہ گڑھی گئی ہو. کوئی مہینہ محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک آپ دیکھ لیں، جہاں صحیح روایتیں ملتی ہیں وہیں بہت سارے موضوع گڑھی ہوئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب ملتی ہیں. یہ کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ شریعت جو ایک واضح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح شریعت جو دے کر کے گئے تھے، وہ شریعت لوگوں کے درمیان مشکوک ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان رہا ہے. قرآن میں اللہ نے صاف طور سے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس شریعت کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی قرآن کے تعلق سے اللہ نے بات فرمائی ہے، کہ نہیں، بلکہ ذکر میں قرآن اور سنت دونوں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بیان کے لیے آئے تھے، اس کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بلکہ احادیث کے بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور آج تک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن 30 پاروں پر جیسا نازل ہوا تھا ویسا محفوظ ہے. لیکن احادیث کے تئیں بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کی گئیں، عبادتوں کو لے کر کے، سیرتوں کو لے کر کے، اور بہت سارے امور میں بہت ساری باتیں گڑھی گئیں. لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اسی لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل علم کو پیدا کیا، ایسے علماء پیدا ہوئے محدثین کی شکل میں، جنہوں نے صحیح اور غلط، ضعیف اور موضوع، حق اور باطل، انہوں نے چھانٹ کر کے الگ الگ جو ہے بیان کر دیا. حق واضح ہو گیا، باطل واضح ہو گیا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا کیا ہے جو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کوئی غلط بات منسوب کی گئی، اہل علم نے واضح کر دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول کا کوئی تعلق نہیں. اور اسی لیے ضعیف اور موضوع اور اسی طرح سے صحیح اور احادیث، ان سارے احادیثوں کو چھانٹنے کی ہر دور میں کوشش جاری ہے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کوئی غلط بات منسوب کی جاتی ہے، اہل علم کو اللہ پیدا فرماتے ہیں اور وہ جو ہے حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی الگ ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں خطا ہوئی ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. تو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو دین ہے یہ کامل و مکمل ہے. لہذا وہی عمل معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہو، آپ نے عملی طور سے اس کو انجام دیا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں وہ اعمال پائے جاتے ہوں، وہی اعمال معتبر ہوں گے. لہذا اب جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مہینہ جاری ہے، شعبان کا مہینہ، اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کیسا دیکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے تئیں کیا عمل پایا جاتا تھا. اس لیے کہ جس طرح سے دیگر مہینوں میں بہت سارے خرافات، بہت ساری بدعتیں، بہت سارے غیر شرعی امور ڈال دیے گئے دین کے نام پر، اسی طرح سے یہ مہینہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس مہینے میں بھی بہت ساری غلط باتیں، بہت ساری ضعیف اور موضوع روایتوں کا سہارا لے کر کے لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا جو دین کا حصہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے فرامین سے کیا چیز ملتی ہے. سب سے پہلی چیز، صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیاما الا من رمضان. کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہوں. یہ بات واضح ہو گئی. پھر آپ فرماتے ہیں
فرماتی ہیں فما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور کہتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ کثرت سے کسی اور مہینے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی مکمل مہینے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا رکھا ہے. 12 مہینوں میں رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن شعبان کے مہینے میں کہتی ہیں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتی ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں جو عمل ملتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. کثرت کے ساتھ یعنی اکثر دنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا شعبان کے مہینے میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَى اللَّهِ وَأَنَا صَائِمٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. نمبر 2، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت روزہ کی وجہ بتائی. اس کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھے یہ پسند ہے جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں. 2 باتیں معلوم ہو گئی. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے. سنن ابن ماجہ میں جو روایت ہے وہ راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. بعض اہل علم نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور بعض اہل علم نے کہا اس روایت میں انقطاع ہے، یہ روایت مرسل ہے، صحیح نہیں ہے. روایت کیا ہے؟ وہ 15 شعبان کی رات سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات جھانکتا ہے آسمان دنیا سے اور اپنے تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے الا لمشرکن او مشاہنن، سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے. یہ وہ روایت ہے کہ جس کے صحت و ضعف میں علماء کا کلام ہے. 15 شعبان کی خصوصیت جس کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے، تو یہ روایت صحت و ضعف کے درمیان ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے. جو اعمال بندوں کے ایسے ہیں جو قابل مغفرت ہیں، قابل معافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن 2 قسم کے لوگوں کے نام اعمال پر اللہ توجہ نہیں دیتا ہے. ایک مشرک بدعقیدہ انسان جو شرک کرے، کیونکہ شرک بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا، اور دوسرے کینہ رکھنا. 2 لوگوں کے درمیان، کئی لوگوں کے درمیان آپس میں دشمنی ہے، بغض ہے، اور اس کو پال رہے ہیں.
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس میں کچھ کرنے کی ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. یہ صرف شعبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے ہمارے عقیدے صحیح ہونا چاہیے. عقیدے سے کسی بھی گھڑی آدمی غافل نہ رہے. نمبر 2، اگر کچھ تنازع ہو جائے آپس میں تو اس کو پالو مت، اس کو بڑھاؤ مت کہ رائی کو پہاڑ بنا دو، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کرو. آپس میں صلح کر لو، دل میں کینہ نہ رکھو، کپٹ نہ رکھو، بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے تئیں. اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے. تو اتنی چیزیں ہیں، بس یہ 3 باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں اگر کچھ کرنے کی چیز ہے تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں. اور رہ گیا رفع اعمال کا معاملہ کہ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو سال میں شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں سال بھر کے عمل، اور ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یعنی ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کا روزہ ثابت ہے. تو پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایسے ہی سال میں سال بھر کا عمل پھر اللہ کے سامنے شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ہمیں ملتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو رمضان سے قبل اس مہینے میں کثرت سے ہم روزہ رکھ لیں. تو روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے. باقی 15 شعبان کی رات کو بڑی رات سمجھنا، بلکہ قدر والی رات سے بھی عظیم رات سمجھنا، اور اسی طرح سے اس رات کو منانا، اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور مختلف قسم کے اعمال انجام دینا. دن کو روزہ رکھنا، رات میں عبادتوں میں گزارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے یہ عمل ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو عبادتوں میں گزارا ہو، یا خاص مخصوص 15 شعبان کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے گزارے ہو، بلکہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ آج جو امت مسلمہ کی اکثریت اس فتنے کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ قدر والی رات سے بھی زیادہ اہمیت اس رات کو دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر دور میں دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو اسلام کا صاف شفاف چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیا جائے، حق اور باطل کو اتنا ملا دیا جائے کہ صحیح اور غلط کی تمیز مٹ جائے. ان میں سر فہرست روافض ہیں. شعبان کی 15 رات کی جو اتنی اہمیت بیان کی گئی اور لوگوں میں پھیلا دیا گیا، اس کے پیچھے دراصل یہی روافض لابی کا ہاتھ ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ روافض کی کتابوں کو پڑھیں گے، خاص طور سے ان کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک فرقہ اس میں ہے جن کو اثنا عشری کہا جاتا ہے، جو 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں. انہی میں سے ان کے جو آخری امام ہیں جن کو حسن عسکری کہا جاتا ہے، جو آخری امام جن کو یہ امام غائب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ وہ امام ہیں جو پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ وہی امام مہدی ہیں، اور وہ سرمن رائے ایک غار ہے اس کے اندر جا کر کے چھپ گئے، آج تک نہیں مل رہے. وہاں چلے گئے اور بہت ساری باتیں ان کے جانب منسوب کی جاتی ہیں. حضرت موسیٰ کا عصا ان کے پاس تھا، سلیمان کی انگوٹھی تھی، اور اسی طرح سے تابوت سکینہ تھا. قرآن یہ 30 پارے کا نہیں 40 پارہ قرآن تھا. یہ تو 10 پارے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی تینوں نے مل کر کے چھانٹ دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے خاص طور سے، اس کو چھانٹ دیا. قرآن 30 پارہ باقی رہا. 40 پارہ جو ورجنل قرآن ہے وہ ان کے پاس ہے، امام غائب کے پاس.
تو اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جس امام غائب کو امام مہدی وہ سمجھتے ہیں، اس امام غائب کی پیدائش 15 شعبان کی رات کو ہوئی ہے۔ پیدائش ان کے خیال سے، انہوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہے۔ تو اس رات وہ لوگ اسی امام غائب کے لیے دریاؤں میں، نہروں میں پرچیاں ڈالتے ہیں لکھ کر کے، اور اہل السنہ والجماعہ سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات کا نام ہے شب برات۔ اس رات کا جو نام ہے وہ شب برات ہے۔ شب برات مطلب بیزاری والی رات۔ برات کے معنی بیزاری ہوتا ہے، نفرت کا اعلان، نفرت کا اظہار۔ تو اہل السنہ والجماعت سے ان کے دلوں میں جو نفرت ہے، اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے امام کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اور دوسرے اہل السنہ والجماعہ سے وہ اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اس رات۔ انہوں نے اس رات میں مسلمان بھی لگ جائیں اور اس خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائیں، اس لیے انہوں نے بہت ساری باتیں گڑھ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کر دی۔ یہ ہے اس کی حقیقت دراصل، کہ وہ اپنے امام غائب کے منتظر ہیں، انہی کو امام مہدی مانتے ہیں۔ اور خاص طور سے اس رات میں عبادت کا جو ظہور ہوا، صلاۃ الفیہ اور خاص اذکار کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو سن 448 یعنی 5ویں صدی ہجری میں ان عبادتوں کا ظہور ہوا ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خاص طور سے آپ اگر دیکھیں ائمہ کا دور دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا شب برات، نہ تو احادیث کے اندر لیلۃ البرات ہے کہیں۔ قرآن میں براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ وہ سورہ ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے، منافقین سے اظہار بیزاری کے لیے وہ آیت نازل فرمائی، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اعلان کر دیجئے کہ اللہ اس کے رسول نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے۔ تو لیلۃ البراء نام کی کوئی رات نہیں ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ صرف انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب باتیں منسوب کی، گڑھی روایتیں پیش کی، بلکہ قرآن کی آیت کو بھی توڑ مروڑ کر کے اور اس رات کو عبادت والی رات اور فضیلت والی رات ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سورہ دخان کی آیت آپ پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت ہے کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اہم معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو یعنی کس کو؟ قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن شعبان کے مہینے میں نازل ہوا؟ اس کا جواب قرآن ہی میں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مہینہ واضح ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، کون سی رات میں نازل ہوئی؟ کیا 15 شعبان کی رات میں قرآن نازل ہوئی جیسا کہ ثابت کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو قدر والی رات شعبان کے مہینے میں نہیں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی رات ہے۔ تو قرآن جہاں مجمل بات کہی گئی ہے اس کی تفسیر قرآن میں مل جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔
اور قرآن کے نزول کی رات شعبان کی 15ویں رات نہیں بلکہ قدر کی کوئی رات ہے جو آخری عشرے میں رمضان کے آتا ہے. تو شعبان سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قدر والی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اسی رات سال بھر کے تمام اہم امور کا فیصلہ کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. لہذا تفسیر کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہی تفسیر ملے گی. اور ضرورت ہی نہیں، واضح ہے پوری کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ قرآن ہی سے ہو جاتی ہے. تو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے کھیلنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے قرآن سے بھی کھیلنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کل عبادت لم یتعبد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها، کہ ہر وہ عبادت یا کوئی بھی عبادت جس کو صحابہ نے نہیں کیا ہے اس کو مت کرو. واضح طور سے کہہ دیا اس کو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہ دین کا حصہ نہیں مانا جائے گا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اب وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی تو اللہ کے نبی فرماتے میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہے. یعنی محبت کو ہم کیسے جانچیں گے؟ محبت ایک قلبی کیفیت ہے. اس قلبی کیفیت کو جانچنے کا پیمانہ بھی قرآن نے دیا ہے کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں سے محبت ہے تو محبت کی دلیل یہ ہے یا ثبوت کے طور پر آپ پیش کرو کہ تمہاری زندگی میں اطاعت اور اتباع کتنی ہے. فاتبعونی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری اتباع کرو. اتباع کا معنی آگے آگے چلنا نہیں ہوتا ہے، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. ہمارے نبی جیسے چلے اس دین کے اوپر ہم کو ویسے ہی چلنا ہے، پیچھے پیچھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے تقدم مت کرو، آگے مت بڑھو. تو ہمارے نبی نے نہیں کیا، تو ہم کو پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے آگے جانے کا حکم نہیں. کوئی کہے کہ ہم غلط ہی کیا کر رہے ہیں، غلطی یہی ہے کہ تم آگے جا رہے، غلطی یہی ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں اللہ کے اور رسول کے، اور ہم کو حکم ہے اتباع کی، پیچھے پیچھے چلنے کی ہمیں حکم ہے. اگر آپ کسی شہر میں جائیں اور اس شہر میں آپ کو کسی مقام پر پہنچنا ہو اور آپ کو راستہ معلوم نہ ہو، جب آپ کسی سے پوچھیں بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ بھی گاڑی پہ تو کہتا ہے کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، پیچھے پیچھے آؤ. اب آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے آگے آگے جائیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ظاہر سی بات ہے بھٹک جائیں گے، آپ کو راستہ نہیں معلوم. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے یہ تو نبی نے بتایا ہوا ہے. اب نبی سے آگے جائیں گے تو راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو صاف طور سے کہا گیا پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو جس طرح سے راہ بتانے والے کے ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ اپنی منزل پر پہنچیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم کو چلنا ہے، آگے آگے نہیں چلنا ہے. تو اللہ فرماتے یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اتباع کرو گے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو ہماری زندگی میں اتباع ہونی چاہیے، ابتداع نہیں ہونا چاہیے. سنت کی اتباع ہونی چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے. تو اس رات کے تئیں، اس مہینے کے تئیں جو کچھ شریعت میں صحیح ہے، ثابت ہے، وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا. باقی جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں گنانا شروع کریں، بہت ساری بدعتیں ہیں، وہ سارے کے سارے بدعتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. کیوں یہ بدعتیں گڑھی گئی، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو پوری زندگی کتاب و سنت کی اتباع اور اس کی پیروی میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے بدعتوں سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم.